معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کی توجہ گزشتہ ہفتے میں ہونے والے ایک نہایت اہم واقعے کی طرف کروانی ہے۔ جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کو میڈیا پہ نظر نہیں آئے گا۔ سوشل میڈیا البتہ دین پسندوں کا، مذہب پسندوں کا اب ایک ہتھیار ضرور بن چکا ہے۔ اگر لبرل لوگوں کے ساتھ، سیکولر لوگوں کے ساتھ ہلکی سی بھی ناانصافی ہو تو پورا میڈیا آپ کو وہ دکھانے پہ تل پڑتا ہے اور مظلوم بنا کے ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے شام، افغانستان، لیبیا، کشمیر کے سارے ظلم اسی ایک بندے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ لیکن جب اسلامی شعار کی، مذہب پسندوں کے اوپر، دین پسندوں کے اوپر کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے یا توہین شاعر اسلام ہو تو میڈیا بلیک آؤٹ۔ ایک خبر آپ کو میڈیا پہ نظر نہیں آئے گی کہ کیا واقعہ ہوا، اور شاید بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو واقعہ کیا ہوا۔ جم خانہ کلب لاہور کا ایک کلب ہے، اس کے اندر ایک پگڑی والا کھانے کے لیے دعوت کے طور پر انہوں نے وہاں پہ پروگرام منعقد کیا ہوا، کھانا کھانے کے لیے دعوت ہے۔ اندر گیا، دربان نے روک لیا، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ وجہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کے سر کے اوپر پگڑی ہے، آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور میرے بھائیوں، یہ چوڑے اور چمار بھی جو لبرل اور سیکولر ہوتے ہیں، یہ بھی فریڈم آف چوائس کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہر بندے کو حق ہے وہ جس طرح کا مرضی لباس پہنے، اور پگڑی اسلامی شعار میں سے، سنت رسول ہی میں سے نہیں ہے۔ پہلی بات، یہ جم خانہ کلب کے اگر دربان کی غلطی ہے، ان کے عملے کی غلطی ہے تو ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اگر جم خانہ کے رولز ہیں تو ہم ان رولز کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم گوروں سے آزاد ہو گئے لیکن آپ نے وہ قوانین نہ بدلے۔ پگڑی پہنی ہوئی ہے، سنت رسول ہے، وہ بندہ بحث کر رہا ہے یہ پگڑی نہیں اتر سکتی، یہ میرے رسول کی سنت ہے، پھر تو اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یہ نام کے لبرل اور سیکولر ہیں۔ کوئی سکھ ہوتا پگڑی پہن کے جاتا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اس کو داخل ہونے سے نہ روکتے۔ سکھ کی پگڑی کو داخل ہونے دیا جائے اور رسول اللہ کی سنت کی پیروی میں پہنے جانے والی پگڑی کو روک دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات آئی ہے ضمنی طور پر، میں حکام بالا سے ہم نے مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ یہ پگڑی کی بھی توہین ہے، شاعر اسلام کی بھی توہین ہے۔ میں آئی جی پنجاب سے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے، وزیر اعظم سے، سب سے اپیل کرتا ہوں، ابھی ہم اپیل کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر جم خانے کے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز اگر ہیں یا ان کو بدلیے، اگر عملے کی غلطی ہے ان کے خلاف قانون کو حرکت میں لائیے، اگر آپ نہ لے کے آئے تو کم از کم میری مسجد کے سارے نمازی پگڑی پہن کے جم خانے کے باہر احتجاج کو کریں گے۔ تیار ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجیے، یہ پگڑی صرف رسول اللہ کی خطے میں سنت نہیں ہے، یہ پنجابیوں کی بھی غیرت کا نشان ہے، عزت کا نشان ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو اگر اسلام سے اتنی چڑ ہے تو آپ کم از کم پنجابی ثقافت کو، بلوچی ثقافت کو، کے پی کے کی ثقافت کو، 3 صوبوں کی ثقافت میں پگڑی موجود ہے۔ آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ رسول اللہ کی سنت کے اوپر اس قسم کی ہردہ سرائی کریں، اس قسم کی پابندی لگائیں؟ سکھ داخل ہو سکتا ہے۔ اور بات آئی ہے تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں، باڑہ کے اندر ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم بھی منافق ہوں گے اگر ہم باڑے کے اندر ان 2 سکھوں کی موت کے اوپر احتجاج نہیں کریں گے جن کو مسلمانوں نے گولیوں سے بھون دیا۔ اگر مسلمان سکھ کو قتل کر سکتا ہے تو ہندو مسلمان کو کیوں نہیں قتل کر سکتا؟ سکھ مسلمانوں کو کیوں نہیں قتل کر سکتا؟ ہمیں اس کے اوپر بھی احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے وطن کے اندر ہمارے ذمے ہیں، یہ ہمارے ذمہ داری ہے کہ ان کے بھی جان و مال کا تحفظ کیا جائے۔ میں یہ طنز اور تشنیع سے نہیں تھا کہہ رہا کہ سکھ داخل ہو سکتا ہے، ہم سکھوں کے باڑہ کے اندر ہونے والے قتل کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن حکام بالا سے اپیل کرتے ہیں یہ جم خانے والے واقعے کا فی الفور نوٹس لے کے ملزموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔
اور دوسری نہایت اہم بات ہے، پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے حوالے سے فیصلہ کر لیا۔ اب خبریں کیا آ رہی ہیں کہ بینکنگ کارٹیل، بینکوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو مونوپلی انہوں نے قائم کی ہوتی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حبیب بینک کے ذریعے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے۔ میرے بھائیوں، آج یہ وقت ہے، آپ کے اوپر لازم ہے، ایک تو یہ جم خانے کے واقعے کے اوپر سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیے، دوسرا حبیب بینک کے حوالے سے ابھی سے یہ کمپین سوشل میڈیا پہ چلا دیجئے۔ اگر حبیب بینک نے اس فیصلے کے خلاف سٹے لینے کی کوشش کی، اس فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کی کوشش کی، اس فیصلے کو سپریم کورٹ سے معطل کرانے کی کوشش کی، تو پاکستان کے سارے عوام بغیر تفریق مسلک کے، اہل حدیث کی بات نہیں، دیوبندی کی بات نہیں ہے، سارے مسلمان جن کا عقیدہ ہے سود حرام ہے، اگر حبیب بینک نے اب اس عمل کو، سود کے کو دیس نکالا دینے کے عمل کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، تو آپ سب نے، میں نے مل کے حبیب بینک کا ایسا بائیکاٹ کرنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا دیوالیہ نکل جائے۔ آپ اس کام کے لیے بھی تیار ہیں؟ آپ آواز اٹھائیں، آپ کا کام آواز اٹھانا ہے، میرا اور آپ کا کام، ہمارا کام جنگیں جیتنا نہیں ہے، ہمارا کام فتح یاب ہونا نہیں ہے۔ یہ بھی عجیب مغالطہ ہے، کئی مرتبہ جماعت اسلامی کے بھائیوں کو لوگ تانے دیتے ہیں نا، عام بات ہے، یار تسی جتنا تے ہے نہیں، 500 ووٹ لے رہے ہو، 1000 لے رہے ہو، 2000، اور بھائی جیتنا نہ جیتنا یہ اللہ نے فرض کیا ہی نہیں۔ اللہ نے تو جد و جہد فرض کی ہے، اللہ نے تو حق کے ساتھ کھڑا ہونا فرض کیا ہے۔ آپ کا اور میرا کام ہے یہ سود کے خلاف اگر حبیب بینک کوئی حرکت کرے، میں اور آپ کھڑے ہو جائیں، میں اور آپ احتجاج کریں، یہ جم خانہ جیسے واقعات کے اوپر میں اور آپ احتجاج کریں۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، آگے برکت ڈالنا، آگے کامیابی دینا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی، آپ یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو حیران رہ جائیں گے، آپ کو یہ علم ہوگا کہ رسول اور پیغمبر اور انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں، رسول پیغمبر انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں، تو کیا وہ جن جنگوں میں شہید ہو گئے وہ ناکام ہو گئے؟ آپ کو کس نے مغالطہ ڈالا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اسلام نے تو غالب آنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، اللہ کا دین غالب آنا ہے۔ آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا آپ غلبے کی جد و جہد میں شامل بھی تھے یا نہیں تھے، بس اگر آپ شامل تھے آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ شامل ہی نہیں ہیں تو آپ ناکام ہیں، جو مرضی کرتے رہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھنی چاہیے، روزے رکھ لیے رکھنے چاہیے، تو شاید یہ کام ہمیں بچا جائیں گے۔ کئی مرتبہ محدثین نے لکھا ہے یہ روزے، نمازیں، یہ عبادتیں لوگوں کے منہ پہ دے ماری جائیں گی کہ مسلمان مظلوم تھا، اس کی حمایت کے لیے کھڑا کیوں نہیں ہوا۔ حق و باطل کے مارکوں کے اندر یہ اپنا کردار ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ آخر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے رمضان میں 28 سے زیادہ ہم نے حفاظ کرام کو جو یہاں سے فارغ ہوئے تھے سندے دی تھی۔ آج بھی ایک ہمارا بیٹا حمزہ اطہر، اس نے حفظ کو مکمل کیا ہے، اس کی آمین آخری سبق انشاءاللہ جمعے کے بعد سنائے گا۔ اسی طرح ہماری ایک بیٹی عورتوں کے طرف بھی، اس نے بھی حفظ قرآن مکمل کر لیا الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، تو اس کی بھی آمین کی تقریب نماز جمعہ کے فوراً بعد وہ عورتوں کی ہوگی، اور مردوں میں یہ بچہ اپنا آخری سبق سنائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ عصر سے لے کے جو وعدہ کیا تھا مغرب تک ناظرہ قرآن کی، تجوید قرآن کی اور قرآن پاک کے مطالعے کی کلاس شروع کر دی گئی ہے، تو جو ساتھی اپنے بچوں کو جو حفظ میں کمزور ہیں یا صبح سبق یاد نہیں کرتے وہ بھی اس کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور بڑی عمر کے لوگ بھی اپنے قرآن پاک کی تجوید ٹھیک کرنے کے لیے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے، اس کا ناظرہ پڑھنے کے لیے اس کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ پاکستان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، پاکستان کے اوپر بارش کو برسا، اے اللہ بارش کو برسا، اے اللہ بارش کو برسا، اے اللہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں بارشوں کو برسا، اللہ چولستان میں بارشوں کو برسا، اللہ پنجاب میں بارشوں کو برسا، بلوچستان میں بارشوں کو برسا، خیبر پختونخوا میں بارشوں کو برسا، سندھ میں بارشوں کو برسا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما، پاکستان کی پولیس کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میں نے آج تک اپنی ویڈیو نہیں بنائی اور نہ ہی کبھی جو ہے
تصویر خود سے کھینچی ہے. پہلی دفعہ مجبور ہوا ہوں یہ کرنے پہ. آج لاہور جم خانہ میں ایک عزیز نے ہمارا کھانا کیا ہوا تھا.